السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش ہے آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. جب گرمیاں آتی ہیں تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا روڑا پڑ جاتا ہے، اور جب سردیاں شروع ہوتی ہیں تو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا شور و غوغا ہو جاتا ہے. اس سچویشن پہ ایئی کو امجد اسلام امجد صاحب کی مشہور و معروف غزل یاد آ جاتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ میں کیڑے پاسے جاواں میں منجی کتھے ڈاواں، میں کیڑے پاسے جاواں میں منجی کتھے ڈاواں. یہ کون سی غزل ہے؟ یہ غزل امجد صاحب کی کس کتاب میں؟ یار ان کی وہ مشہور کتاب جو ہے محبت ایسی منجی ہے. عزیز صاحب کتاب کا نام ہے محبت ایسا دریا ہے. اوہو، محبت ایسی منجی ہے اس کی مشہور غزل ہے. محبت ایسی منجی ہے کہ ساری ٹوٹ بھی جائے تو بندہ ڈا ہی لیتا ہے. سوری امجد صاحب. اسی کتاب کی یہ چھٹی غزل ہے، میں کیڑے پاسے جاواں میں منجی کتھے ڈاواں. اچھا یار حد ہو گئی، جب میں تمہیں گیس کا رونا رو رہا ہوں تم نے مجھے منجی میں پھنسا دیا. عزیز صاحب ڈاکٹر عاصم صاحب نے بھی گیس کے بارے میں بڑی مزے کی بات کی ہے. مزیدار کیا مطلب جی؟ اب میٹھی گیس آیا کرے گی. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ترکمانستان سے سستی گیس لے رہے ہیں اور 2013 تک لوڈ شیڈنگ گیس کی ختم ہو جائے گی. چلو اب یہ راجہ پرویز عاصم صاحب گیس کی بھی ڈیٹیں دینی شروع ہو گئی. راجہ پرویز عاصم کون ہے؟ ڈاکٹر عاصم ہے یار. یار یہ طریقے دینے کا رواج راجہ پرویز اشرف صاحب نے ڈالا تھا. جو بھی طریقے دیتا ہے وہ راجہ پرویز ہوتا ہے. راجہ پرویز اشرف نے تو اتنی طریقے دی ہے کہ اب اس کی چھیڑ طریق پڑ گئی ہوئی ہے. اب ویلے گجرہن اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور آتے جاتے لوگ چھیڑ رہے ہوتے ہیں، چاچا آج طریق کی ہے. ہلو تینوں دسنا طریق ادھر ایٹم مارا تیری طریق تے تینوں سمجھ لگ جائے طریق کی ہے. بڑی طریقیں دی تھی راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی. اتنی طریق ہے کہ ملک کو بجلی کے معاملے میں ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا تھا. اب دیکھنا اسی طرح یہ جو سوئی گیس کے فاتح ڈاکٹر عاصم صاحب ہیں، انہوں نے بھی دیکھنا گیس اور توانائی کو بڑی ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے. بڑی ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے. ایسا گامزن کرنا ہے کہ ہم نے بلاور صاحب کی ریل گڈی پہ بیٹھ کے پیچھے جانا ہے، گیس پھڑی نہیں جانی. ہائے ہائے ہائے. بلکہ پوری توانائی کو انہوں نے ترقی کی راہ پہ گامزن کر دینا ہے. دیکھ لینا. یا اب انہوں نے گامزن کرنے کے بعد ہی کہا نا کہ 2013 میں نو گیس. نو گیس نہیں، انہوں نے کہا نو لوڈ شیڈنگ آف گیس. یس یس، سیم ٹو یو، سیم ٹو یو. راجہ صاحب نے بھی یہی کہا تھا نا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی، تو بجلی ختم ہو گئی تھی. اب یہ بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ منگانا چاہ رہے ہیں اور گیس ختم ہو جائے گی. اب ترکمستان سے منگوانا چاہ رہے ہیں گیس. اب یہ ڈاکٹر عاصم صاحب ایسی ترقی کریں گے کہ انشاءاللہ دیکھنا 2 سال بعد پاتھیوں کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی. اور پھر ان کا بیان آئے گا کہ پاتھیوں کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے گوبرستان سے سستی پاتھیاں منگوائی جا رہی ہیں. بس صبر کر لو تم لوگ، ساری قوم 4 دن صبر کر لو. توانائی کا وزیر ہے ڈاکٹر عاصم صاحب. پانی کی باری بھی آئے گی. ہاں ایک دن بیان آئے گا ان کا کہ پانی کی شارٹیج دور کرنے کے لیے بادلستان سے پانی منگوا لیا. وہ سستا بھی ہوگا اور پیور بھی ہوگا. اور ان کا آخری ہدف ہوگا ہوا کی لوڈ شیڈنگ شروع کرنا اور ختم کرنے کا صرف اعلان کرنا. ہوا کی لوڈ شیڈنگ. اچھا ہاں جی. ان دنوں ٹی وی پہ اشتہار بھی آیا کرے گا. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کرے گا ہوا بچائیں گڈیاں 26 پہ اڑائیں. اچھا جی، پرویز مشرف نے پارٹی کارکنوں کو گھروں پر پارٹی پرچم لگانے کی ہدایت کر دی. میں مر گیا میرے عمل کا. کیا ہوا ہے؟ چائے منگواؤ یار، ٹینشن ہو گئی. کیا ہو گیا یار؟ اور یار لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پہلے کتنی دیر لومیں نہیں چلتی رہی. اوپر سے پرویز مشرف صاحب نے آرڈر کر دیا اپنے سارے کارکنوں کو کہ ہر کارکن اپنے گھر پہ جھنڈا لگائے. کپڑا تو تھوڑ گیا نا.
लो जी अब मार्केट में कपड़ा नहीं मिलना। यार कोई मसला नहीं, इंपोर्ट कर लो यार। यार अरबों कारकुन है उनके, अरबों। तो यार इंपोर्ट कर लो, झंडा ही बनाना है ना, क्या फर्क नहीं पड़ेगा? भाई जी, झंडा क्या कर रहे हो, कपड़ा पूरा कर लोगे, डांगे कहां से लोगे? चलो डांगे भी मिल जाएंगी यार, सलाइयां कहां से मरवाओगे, दर्जी इतने कहां से लाओगे? सलाइयां भी बच गई, चलो ठीक है। जो ऊपर औकाब बनाना है, पेंटर कहां से ढूंढोगे? यहाँ तो ज्यादातर पेंटर ऐसी है जो अकाब बनाते हैं, तो अगर उसमें जान पड़ जाए तो अकाब चीखना शुरू कर दे, चलो यार बना लो यार, अकाब भी बना लो, अकाब भी बना लो। मगर ये तो सोचो यार, इतना झंडा मुल्क में लग गया जब, और 23 मार्च को जब मुशर्रफ साहब जहाज में बैठ के पाकिस्तान एंटर होंगे, क्या मंजर होगा। हाय हाय हाय, ऊपर से देख के उन्होंने कहा यार हाय 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 हाय, एक वो झंडा तो हो गया चौधरी फवाद का, वही है वही है वही है, और वो राशिद कुरैशी, एक पिंडी में भी झंडा और एक लाहौर में। नहीं नहीं नहीं, एक और भी है, ये देखो तीसरा, ये तो सारा हरा है, ये तो किसी मजार का झंडा लग रहा है। इन खबरों पर तबसरा जारी है, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। अनोखा रिकॉर्ड, एक अमरीकी जोड़े ने मैराथन रेस में दौड़ते हुए शादी की। चलो, हर पुठा काम आजकल अमरीकी कर रहे हैं, और शादी के बाद बंदे की दौड़ लगती है, वो पहले ही दौड़ते हुए शादी कर रहे हैं। जो आराम से बैठ के शादी करते हैं उनकी विचारों की बाद में बड़ी दौड़े लगती है, ये तो पहले ही दौड़ते हुए शादी कर रहे हैं, इनका क्या बनेगा? किस तरह यार इन्होंने वैसे मैराथन में शादी की होगी? साथ मुंडे की अम्मी और अब्बा भी दौड़ रहे हैं, हाँ। कुड़ी की अम्मी भी बेचारी रोती रोती साथ दौड़ रही, अल्लाह खैर कर। साथ निकाह पढ़ाने वाला भी रजिस्टर पकड़ के नस नस के पूछ रहा है, पिछे देगे उठा के बंदे दौड़ रहे हैं, कहां रखड़ियां, किथे शादी मुकड़ी तुहाडी? साथ भंड भी बेचारे दौड़ते दौड़ते जुगते करो, तुहानू लाए मौला खलोवा भी जाओ, दौड़ के ही ब्याह करना सी तो मुंडा सीएनजी ते करा लेंदे, ओ रुक जाओगे या उदों रोकोगे जदों मुंडे दे पिओ च कचरा आएगा। हाय 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 हाय, ओ दुल्हन दे कन्ना थल्ले हाथ रखो, झुमके ना डिग पैण। फिटे नूं तुहाडा रिकॉर्ड बनाउण दा भंडां नूं किहड़े कम्मे लाता जे? लोकां दा ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਮੀਲਾਂ ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਰੋ ਕੋ ਵੇਲ ਵੀ ਦਿਓ, ਕਿਧਰੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਪ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਜੀ ਭੰਡ ਦੌੜ में फर्स्ट आए हैं। आए कैसा नैश ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਡਈ ਏ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, चुहारियों वाला बेचारा थैला उठा के पीछे पीछे दौड़ रहा है। दूध पिलाई की रस्म भी दौड़ते हुए ही हो रही है, आधा दूध मुंडे ने पी लिया, आधा नीचे रुड़ गया। जूता छुपाई की रस्म भी दौड़ते हुए ही हो गई है। ओए ये लड़के का एक पैर लत गया, फटाफट छुपा लो जल्दी से। साथ साथ लड़कियां बेचारी दौड़ दौड़ के गाने गा रही है, शादी तां सजदी जे नस्ल मुंडे दे यार, शादी तां सजदी जे नसे कुड़ी दी मां, शादी तां सजदी जे नसे मुंडे दा अब्बा, शादी तां सजदी। खबरदार इस तरह की खबरें न सुनाया करो, जिन पे तबसरा करते हुए जी को साह चढ़। अजीजी की उम्र का ख्याल किया करो। और बताओ कौन सी? अच्छा बैठ जाए, अब व्यूअर्स की चॉइस की वीडियोस दिखाने लगी हूँ मैं आपको। ऐसी भी कोई बात नहीं, आया मैं मार गया। अब वीडियोस दिखाना शुरू करो। हाँ दिखाओ। ये देखिए पहली वीडियो। इसमें कौन सी वीडियो वाली बात है? एक गाय बस का इंतजार कर रही है। बस का नहीं कर रही, अभी एक पंडित साहब आएंगे, उन्हें देखना तुम। ये देखो। अच्छा 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 अच्छा, इनकी आई है गाय? इनकी नहीं है, ये बताते हैं अभी तुम्हें। मेरा ख्याल है वो पंडित जी ने गाय को कहा है, माँ जी सड़क पे क्यों खड़ी है, घर जाए। वो पहले बेचारी गुस्से में खड़ी थी, उसने कहा ठहर जा, उतरिया तक दस नहीं मैं इतना आज रात तेरी मैं हांडी पान दे रही है। सही कह रहा हूँ, चला के देख लो यार, चलाओ यार, दोबारा चलाओ। ये देखना जरा, ये देखो आराम से खड़ी है, गुस्से में खड़ी, घर से लड़ के आ गई होगी।
یہ دیکھو اب وہ آئے ہیں, یہ انہوں نے نیر پڑی ہے تو کہنا ہے کہ ماں جی یہاں کیا کر رہی ہیں, کھڑو جاؤ نام رادا بیس ننگیاں لتاں کٹ کے سڑکاں تے بجا پھردا. یہ لیں جی ببر شیر. یہ دیکھو یہ رہا بچہ آؤ کرتا ہے اور وہ بھی آگے سے کرتا ہے. ہائے ہائے, یہ تو اس وقت لگ رہا ہے کہ ایگی کا بچہ اسے آوازیں دے رہا ہے. ارے ایگی آگے لفڑ سوری یہ ایگی نہیں ہے, یہ تو جانور ہے یار. ذرا ایک دفعہ پھر دکھاؤ اسے ہوا کیا ہے. یہ لیں جی صاحب ایک دفعہ اور دیکھیں. ٹھیک ہے, ہاں یہ دیکھیں, یہ بھی ٹھیک ہے. چڑیا لگی آگے تو بیچارہ ڈر گیا. اس نے ڈرنا نہیں تھا, اس نے سمجھا شاید پیچھے سے شیرنی نے ڈوئی ماری. چلو اس میں تو ڈرنا پڑتا ہے نا یار, آخر وہ بھی شیرنی ہوتی ہے, کیا کرتے ہو تم. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. عزیز صاحب کافی دن ہو گئے ہیں, آپ نے کوئی فلم نہیں دکھائی, آج کوئی فلم ہی دکھا دیں. ہاں چلو میں تو کہتا ہوں ویری گڈ, آؤ فلم دیکھتے ہیں. نہیں وہ والی فلم نہیں, وہ جو آپ دکھاتے ہیں. سیاسی فلم. ہاں جی. اچھا میں نے کہا شاید چھٹی مل گئی ہے فلم کی. نہیں جی چھٹی اتنی آسانی ابھی سے دکھا دیتی ہوں فلم, تو میرے پروڈکشن ہاؤس میں بنتی رہتی ہے. میں سٹاک میں رکھتا ہوں, ریلیز کرنے کا کوئی موقع دے سینسر بورڈ تو پھر کروں گا ریلیز. آپ کو سینسر بورڈ کا ہے. ناظرین آج کی انٹرنیشنل لینگویج کی فلم میں یہ جو یرداری صاحب پچھلے دنوں سعودی عرب گئے تھے اور اپنے بڑے بھائی بلکہ سارے پاکستانیوں کے بڑے جناب شاہ عبداللہ صاحب سے انہوں نے ملاقات کی, اور شاہ عبداللہ صاحب چونکہ پاکستانیوں کے بڑے ہیں انہوں نے محبت فرمائی اور انہوں نے یار نصیحتیں بھی کی ہوں گی, بڑے کرتے ہی ہیں. یہ سارا ٹاپک آپ کو آج کی سیاسی فلم میں یہ پیش کر رہا ہے, چوکو چو بند ہو کے سنیے گا. یا برادر عبداللہ, آپ ہماری عزت ہمارا کلہ, کبھی بجھنے نہیں دیتے ہمارا چولہا. ہمارے دوست ہو کھلم کھلا, اتنے اچھے اتنے عظیم ہو ہمارے یار, ہمیشہ تیل دے دیتے ہو ادھار. اہلن و سہلن مرحبا, خوش آمدید مانگنے آ گئے عید. خوش آمدید یا زرداری, اہلن و سہلن مرحبا. انت فرد کاروباری, بیرون المرسیڈیز اندرون لوکل لاری. کلو سیاستدان القوم پہ بھاری, الشمشیر دو دھاری. اہلن و سہلن یا زرداری. برادر عبداللہ حالات ہو گئے بڑے ٹائٹ, نہ یو ایس ایڈ نہ سی این جی نہ لائٹ. بجٹ کے بعد سے بڑا ٹینس ہے ماحول, 6 پمپوں سے بھی نہیں ملتا پٹرول. 2-4 سودوں میں مک گئی ساری گرانٹ, ہمارے تو گلے پڑ گئے رینٹل پاور پلانٹ. سٹارٹ ہونے کے چکر میں ہی سارا تیل پی جاتے ہیں, پر ایسے گٹیا ہیں بجلی پھر نہیں بناتے. جہاں 60 سال پہلے تھے وہی آج بھی حال ہے, زیادہ کچھ نہیں بس ادھار تیل کا سوال ہے. برادر زرداری ہاضا تیل تازہ, پر ہنتے بازا. چھوڑ دے کلو یاری دوستی کے چکر, کرپشن کے خلاف اقدامات سخت کر. انتا خوشامدی ٹولا مسخرات القبیر, لٹ مچائی انتا اکثر وزیر. کون سی عربی ہے؟ کیا کریں, کالی بھیڑوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے. جمہوریت کے چکر میں سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. اتحادی اکڑ جائیں تو پھر نظام چلانا مشکل ہے. ملکی مسائل کا حل آسان, روٹھا یار منانا مشکل ہے. اپنی پالیسیوں سے دیکھنا خزانے کا منہ بھر دیں گے, اگر اگلا الیکشن جیتے کرپشن دور کر دیں گے.
یا برادر مسائل الملک ضرور بتا، پر ہارٹ اٹیک کرانے والی باتیں نہ سنا۔ روبال حکومت 2 نمبراں دا جمع غفیر، ہر محکمہ کرپشن کی چلتی پھرتی تصویر، جیڑی وزارت پٹو الفراد الکثیر، اسی تے واقعی ہر چیز دی کر دیتی یہ اخیر۔ یا عبداللہ خیر سے ایسی بھی کوئی بات نہیں، باہر بیٹھ کر لگتے ہیں ورنہ اتنے برے حالات نہیں۔ وزیر مشیر تو خیر سارے ایکسٹریملی خوش ہیں، لوگ بھی ہماری قیادت سے موسٹلی خوش ہیں۔ ہفتے میں 2 دن سی این جی مل جاتی ہے، 24 میں سے 3 گھنٹے لائٹ آتی ہے۔ انا کلو معلومات اصلیت یا زرداری، پتلی انتا ملکی حالت یا زرداری، کرپشن الوزارت الحج کیوں نہیں پکڑتے، انتا وزارت الحج پھڑ کے حاجی بھی رگڑتے، انتا افسران السرکاری نے کر دی قوم فقیر، ابلیس کہے افسران کو تو اخیر یا پیر۔ یا برادر عبداللہ، یا خادم الحرمین، یہ سب سازشیں کرتے ہیں شریفین، مانا آپ کے ان سے دیرینہ تعلقات ہیں، ورنہ چلاکیاں دکھانے میں وہ ہم سے بھی 4 ہاتھ ہیں۔ NICL سکینڈل سے کاف لیگ کا دل جلاتے ہیں، ہمارے اتحادی MQM کو لندن جا جا کے پڑکاتے ہیں، بعد میں ان کی سازشوں پہ مچانا شور یا رفیق، پہلے اپنے لوگوں کی حرکتوں پہ بھی غور یا رفیق۔ الزبان الطویل الدراز ذوالفقار مرزتن، کلو کراچی ہاضا سچی مچی دتتن، ایک بیان الخراب نے نصف شہر دیتا بھن، پر حکومت الپاکستان پھر بھی رہی ٹن۔ وعدہ رہا کہ ان معاملات پر سخت ایکشن لیں گے، آئندہ آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ مخالفین ہماری کامیاب سیاست سے ہیں سڑتے، اپوزیشن جتنا ہم سے لڑ رہی ہے اتنے تو مچھر نہیں لڑتے۔ خیر تیل ادھار مل جائے تو سب ممکن کر دکھائیں، کرپشن مہنگائی بد امنی سب دکھ دور ہو جائیں۔ 2 ہفتے بعد آ رہا ہے ماہ سیام، دکاندار تو کر دیں گے 500 روپے کلو ہدیت العام۔ لا خیال الموت، لا شرم، لا خوف خدا، اوے قیامت والے دن تو آڈا کی بنے گا۔ دا لگا کے برادر کو بھی ٹیکا لگاؤ گے، روزہ رکھ کے بھی دیکھنا گولیاں کراؤ گے۔ اللہ انتا قوم کو ہدایت کی دے توفیق، کچھ سوچو یا رفیق، کچھ سوچو یا رفیق۔ ناظرین یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا۔ آجا یا رفیق گرم سموسن کھجور زیتون پکوڑ کرارے۔ آج حسب ماضی کی طرح جو ہمارا سیگمنٹ ہے گمشدہ مصروں والا، اس میں بھی اس کے لیے ایک خاص انعام ہے، اگر یہ مجھے ایک شعر کا مصرع بتا دے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، حسب ماضی کی طرح ہی نا، جس طرح تم نے حسب ماضی میں ایک دفعہ میری BMW نکالی تھی۔ نہیں اور ایک دفعہ تو مجھے یاد نہیں پڑ رہا، مجھے گنے ہی نہیں تھے گئے، میں نے سارے بچوں کو کہا بیٹے بیٹھ کے گنو نوٹ، میرا خیال ہے 2.5 کروڑ تھا یا 3 کروڑ تھا ہی نا، تم نے مجھے دیا تھا نا۔ تم نے کبھی وہ جیتا ہے حسب ماضی؟ بلکہ میں نے تو اپنی اگلی نسلوں کو کہہ دیا کہ بیٹے حسب ماضی ہی انشاءاللہ آپ کو کھلائے گا۔ بڑے انعام نکالے یار تم نے، بڑے انعام نکالے، لاکھ اور دورہ ہو جیتا کب گیا۔ ہے؟ جیتا کب ہے حسب ماضی؟ حسب ماضی جیتا کب ہے تو تصویریں کون سی لاتے ہو؟ کون سی؟ وہ تو جس کی ہوتی ہیں وہ نہیں پوچھ سکتا، تو میں کہاں سے اس کو ایسے بولتے جا رہے ہو۔ یقین کرو جب بھی حسب ماضی ہو رہا ہوتا ہے مجھے اسی دوران میسیجنگ سب میسیج پورے ملک سے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں بوجھ پا رہا ہوتا، اور لوگوں کے اس وقت اسی دوران میسیجز آئے ہوتے ہیں جس میں بالکل صحیح نشاندہی کی ہوتی ہے کہ یہی صحیح بات ہے، شخصیت ہے۔ پورے ملک میں انسان بستے ہیں، میں ہی صرف ایک ڈبہ سا ہوں بیچ میں۔
यार तुम माइंड ना क्यों कर मेरा जाते हो? दिमाग है, ना मुझे अक्ल है, ना मेरी सोच नहीं अब है। इतना सच ऐसी ना बोलो, बात- तुम इतना सच हम अफोर्ड नहीं करते, लेकिन तुम बर्दाश्त किया करो यार। सीधी सीधी बात है, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना? नहीं है ना यकीन? ये तो सीधी सीधी बात है, ये पूछने वाली कौन ये सी लो, बात है? ये मैं एक शेर का, एक मशहूर शेर का एक मिसरा बता रहा हूं। अगर इसने उसका मिसरा उला बता दिया तो ये 5,000 रुपया नकद कैमरे के सामने। चलो ये 5,000 मुझे पकड़ा तुम्हें दो। क्यों दूं? तुम्हें क्यों दूं? यहाँ ये पड़ा तो बाद में तुम देते ही नहीं, तुम कोई ना अच्छा, कोई रट्टा डाल लेते नहीं, हो। कोई रट्टा नहीं डालूंगा, ये नाजिया को दे देता हूं। वो तो नाजिया पे एतबार है? नहीं, किस पे एतबार है? अपने आप पिलाओ इधर। अब देखो, मुझे तुम पे किस तो मुझे तुम पे है, एतबार तो नहीं है, मुझे तुम पे एतबार नहीं है। मुझ पे क्यों नहीं इतबार? मैं तुम्हारी साइकिल लेके दौड़ गया हूँ। तुम्हें मुझ पे क्यों नहीं है? तुमने तो कई दफा मेरे साथ धोखा किया है। हाँ, फजूल बोलते जा। ये 5,000 रुपया पड़ा हुआ है, मिसरा मैं बोल रहा हूं। तुमने अगर, अच्छा तुम्हें चलो एक और सहूलत भी देता हूं। वो क्या? अगर इसने ये मिसरा जो मैं बोल रहा हूं, अगर उसका मिसरा उला बता दिया, इसको अब इसका वैसे कौन वाकिफ होगा? बहुत पढ़ा लिखा कौन हो सकता? इसका छोटा भाई जुनैद साहब है, वो इसके वाकिफ है। इसके छोटे वो भी पढ़े लिखे, इसके सारे पढ़े लिखे वाकिफ जुनैद ही हैं। अच्छा चलो जुनैद साहब से मशवरा करके तुमने अगर जवाब दे दिया, इसका मिसरा उला बता दिया, 5,000 रुपया तुम्हारा, ठीक है? चलो ठीक है, चलो। ठीक है। यानी कॉल करने की सहूलत मौजूद है? जी बिल्कुल, जिसको मर्जी कर लो। जिसको मर्जी करो। एक कॉल, एक कॉल, 3 को तो कर नहीं लेना। नहीं, एक कॉल, एक कॉल एक करनी है कॉल। अजीज साहब, चलो शर्त तो शर्त है। चलो, अब टाइम न जाया करो। बहुत मशहूर मिसरा है। चलो ठीक है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे आगे देखिए ये होता है क्या? मैं सदके जाऊं। क्या? 5,000 मुझे दे दो। नहीं 5,000 पहले दो मुझे। नहीं पहले बताओ यार इस तरह ना करो, 5,000 ना पकड़ाओ। बाबा ना, पहले ना चलो फिर बताओ। रहने दो, मैं नहीं बता। ओ भाई बताओ तो वो सही। ये तो सीधा सीधा मिसरा है, इसमें कौन सी ऐसी सोचने वाली आगे बात है? आगे देखिए होता है क्या। तुम इसका पहले मिसरा 5,000 उला दे दो बताओ। ना, उसको ना आगे आगे रखो। ओ यार इसको आगे आगे तोड़ो, फिर देखो होता है क्या। चलो ये लो, चलो लो ये जी, लो। बड़ी मेहरबानी जनाब, थैंक चलो। यू वेरी मच। चलो, नहीं आप वैसे बताओ। 1 मिनट, ये मेरे पास होने चाहिए, आप बताएं फिर मैं आपको दे दूं। आपके पास क्यों होने इसलिए चाहिए? क्योंकि आप अगर- अकाउंटेंट है इस शो की। इसलिए क्योंकि अगर आप गलत बताएंगे तो फिर नहीं, आप रहने उनको दो, वापस इधर ही करेंगे। मेरी ये जेब में होता है ये। मैं एक मिनट ठहर जाओ। 100% ये गलत बताएगा, 100% ये गलत चलो। बताएगा। और तुमने मुझे भी तुमने डाउट वापस है। लेके देना है मेरा 5,000 मैंने रुपया। कैसे, मैं तो कह रही हूँ ये मुझे मुझे बताएं। मैनेजमेंट ने नहीं दिया हुआ, हाँ। ये मैंने अपनी जाती जेब से इसको 5,000 चलो ये लो, रिस्क लिया। क्या बताया? आगे आगे देखिए होता है क्या। इब्तिदाए इश्क है होता है क्या? आगे मुझे आगे सब- देखिए होता है क्या? 5,000 रुपए वापस करो, और ये 5,000 जितने वापस सस्ता जाऊं। करो, ये 5,000 वापस करो। यार मिसरा तुम्हें बता अब भाई दिया ये वापस करो, मुझे पता था कि इसलिए यही मुझे करेगा। भी डाउट था। मैंने इतना बड़ा रिस्क ऐसे नहीं ले लिया। 5,000 ये वापस करो। 1 मिनट ठहर जाओ, मुझे ये फोन कर लेने दो, फोन ऑफ फ्रेंड। अभी मैं पूछ लेता हूँ। ये जुनैद साहब को करेगा। 1 मिनट ठहर हाँ, जाओ, हाँ, बताता हूँ करो, तुम्हें करो, अभी। करो, जल्दी करो। 5,000 जो तुम वापस हाँ, ले रहे हो करो ना, करो। उठा लो फोन को, ऊंची जगह पे रख बैठे हो। उसका नाम भी जुनैदा जैन है, वो ज्यादा रोटी खा के सो गया हुआ। 1 मिनट ठहर जाओ, नहीं मैं कैंची को करता हूँ। नहीं ओ सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम जुनैद साहब को करो। नहीं वो ज्यादा- फोन ही नहीं उठा रहे तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी पूरी जो दुनिया है ना, उसमें सबसे एक ही पढ़ा लिखा आदमी है, तुम्हारा छोटा भाई जुनैद। बाकी भाई मेरे ग्रिलों का काम करते हैं। ये देखो, सिर्फ भाइयों की लियाकत के साथ पे अकड़ता फिर रहा है। 5,000 मैंने जीत लिया है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? ये गलतुल आम है। इसका जो मिसरा उला है जो असल में मीर ने लिखा था वो ये था, राहे दौरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और यार जाने दो खुदा के मुझे वास्ते, पता था। हर बंदे के मुंह से मैं सुन चुका हूँ, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या। बिल्कुल। तुमने बकरे ही निकाल लिया है, राह दौरे इश्क है। ये राह दौरे नहीं, तुम्हें दौरा पड़ा हुआ है। भाई जो सबसे ज्यादा मुस्तनिद कुलियात मीर है, जो 1811 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता ने शाया की थी। ये जान उसमें- पूछ के मोटे मोटे गहरे गहरे लफ्ज डाल रहा कोई है गहरे- कि मेरे समझ से बाहर हो जाए चक्कर सारा। मेरी बात सुनो, 1811 की तुम कुलियात उठा के देख लो, उसमें यही मिसरा मौजूद है। और उसके बाद पता नहीं है कब और किस तरह ये मिसरा गलतुल आम हो गया, और पता नहीं यानी कुलियात में, कुलियात मीर में किसी ने ये मिसरा शामिल किया भी है या नहीं। फिर कुछ अरसा गुजर जाने के बाद हिंदुस्तान में एक इदारा जो उर्दू जुबान के फरोग के लिए काम कर रहा है,
قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، اس کے زیر اہتمام یہ جو کلیات میر ہے اس کا ایک تصحیح شدہ ایڈیشن شائع ہوا ہے جس کو ذل عباس عباسی نے مرتب کیا ہے شمس الرحمان فاروقی صاحب کی زیر نگرانی. اس میں دوبارہ اس مصرے کو یعنی تصحیح شدہ ایڈیشن میں یہ مصرع جو میں کہہ رہا ہوں وہ شامل ہے. اس لیے 5,000 روپے آپ مجھے واپس عنایت فرما دیں پلیز. یار جانے تو خدا کے واسطے، فلم کے اسٹارٹ میں سوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تم چاہے اس کے ساتھ یار 50 مصرے جوڑتے جاؤ، جو مصرع تم نے بتایا ہے وہ غلط ہے، اس لیے تم جرمانے کے ساتھ میرے 5,000 روپے واپس کرو. واہ رے واہ، تمہیں تمہاری پرجائی والا مصرع سنا دیتا ہوں. صرف پانڈے ہی کھڑا تو ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. دیکھو مذاق میں بات ڈال رہا ہے صرف. یار یہ تو نہ واپس لو خدا کے واسطے، اب تو جیب کو عادت پڑ گئی ہوگی 5,000. واپس کرو 5,000 واپس کرو. ایسے نہ کرو، دیکھو بائیں طرف ہے اور بائیں طرف دل ہوتا ہے. اب تو میرے دل نے بھی 5,000 سونگ لیا ہوگا، جانے تو یار خدا کے لیے. اور میں نے دل ہی دل میں کئی پروگرام بڑھا لیے ہیں. اب 5,000 کا میں نے کیا کیا کرنا ہے، اب میں نے نہیں واپس کرنا. نہیں ہاں لیکن عزیز صاحب آپ جیتے نہیں ہیں. یہ میں کیا کروں اب، نہیں نا تم لوگوں کو پتا کہ غریب آدمی کے لیے 5,000 روپیہ کتنا مقوی قلب ہوتا ہے. بڑی مشکل سے. اچھا واپس کرو. اب اگر تم نے 5,000 مانگا نا تو پھر میں نے اصلی مصرع بتا دینا، پھر نہ مجھے کہنا شو کے بعد کہ تم نے بدتمیزی کی ہے. بتا دو اصل مصرع بتا دو. سمجھ تم کو آتی نہیں، کھوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ٹینٹیں کرتا جاتا ہے توتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میر تقی میر کا پوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جیب پہ کیسے ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ اوڑ بھی سکتے ہیں، تمہیں نہیں نہ پتا. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. ناظرین 25 دسمبر کے کامیاب جلسے کے بعد اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے تحریک انصاف کے رہنما جناب شاہ محمود قریشی کو. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی اتنی پروقار محفل میں ہمیں اظہار خیال کے لیے دعوت دی. بھائی اب ہم نے تو اظہار تشکر کر دیا، اب آپ کا بھی جمہوری فرض بنتا ہے کہ اب عوام کی آواز کے ساتھ 15-20 مرتبہ یہ سچ کی آواز بلند کیجئے. میرا وجود تیرا وجود، شاہ محمود شاہ محمود. میرا وجود تیرا وجود، شاہ محمود شاہ محمود. با کمال باشعبود، شاہ محمود شاہ محمود. شاہ صاحب باشو بود نہیں، بودو باش. میرے دوست، میں بصد احترام آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب ٹی وی کے ٹاک شوز میں شاہ محمود کی اردو درست ہوگی. میں بڑے احترام کے ساتھ کہوں گا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ مرسیڈیز کی ٹیوننگ پمبے چگیاں سے کروا لیں. میرے بھائی، ریختہ کے الفاظ تو شاہ محمود کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ شاہ جی حکم کیجئے، منہ سے نکلنا ہے یا داڑوں پہ ہی بیٹھی رہنا ہے. جنید بھائی، ایک دفعہ ہمارے ایک مرید نے ہمیں سوال داغ دیا. کہنے لگا شاہ جی ذرا اس کا اردو ترجمہ تو بتائیے، ربا دیتیاں گاجراں تو رمبا وچے رکھ. ہم نے کہا اب یہ مرید ہو کے مرشد کا امتحان لیتے ہو، یہ کون سا اتنا مشکل کام ہے. پنجابی میں اگر یوں کہیں گے کہ ربا دیتیاں گاجراں تو رمبا وچے رکھ، تو اردو کو اسے یوں کہہ لیجئے کہ اگر رب العزت نے گاجریں عطا کی ہیں تو رمبا وچے رکھ، پیوست شابر شکم زمین. وہ اتنا معصوم بھولا بالا آگے سے کہنے لگا آمین. ہم نے کہا بے نادان، ہم نے دعا نہیں کروائی، ہم نے تو تمہارا پنجابی محاورہ اردو میں سمو دیا ہے. تو بات ہو رہی تھی نعروں کی، تو جب نعرے شروع ہوئے تیرا وجود میرا وجود، شاہ محمود شاہ محمود، تو بات بڑھتے بڑھتے کہاں کی کہاں نکل گئی. تو اسی مجمع میں ایک من چلا کونے سے آواز بلند کرنے لگا، چٹا دوانا لال امرود، شاہ محمود شاہ محمود. چھوٹی رگ بڑی غدود، شاہ محمود شاہ محمود. کھٹا دہی اور پاٹا دودھ، شاہ محمود شاہ محمود. ہم نے کہا بے او نادان،
یہ دودھ دہی کی دکان نہیں ہے, یہ شاہ محمود کا جلسہ ہے, یہ تحریک انصاف کا جلسہ ہے, اور تحریک انصاف انصاف کرنے والوں کی جماعت ہے, اور انصاف یہ نہیں ہے کہ ایک غریب حلوائی کا دودھ پھاڑ دیا جائے. اور ہم انقلاب چاہتے ہیں, ہم تبدیلی چاہتے ہیں. تبدیلی اور انقلاب تبھی آئے گا جب انصاف کا طوفان آئے گا, اور یہ انصاف کا طوفان آ چکا ہے. بنیا تو کپڑے لال وہ. شاہ جی ویسے تحریک انصاف کا طوفان تو ہے, اور آپ کے مخالفین کو بھی سانپ سونگے. آپ کو اندازہ نہیں ہے جنید سلیم صاحب کہ کس طرح ان لوگوں کو ہم پہ وٹ ہے اس وقت. وہی لوگ جو ہمارے پارٹی سے نکلنے کے بعد کہتے تھے کہ سو وٹ, آپ یقین کیجئے کہ اب ان کے پیٹ میں 100 وٹ پھر رہے ہیں. اور ابھی انہیں اندازہ نہیں کہ جب یہ وٹ میں واو لگے گی تو یہ ووٹ بن جائیں گے, اور جب یہ ووٹ ہمیں پڑے تو ان کی واٹ لگ جائے گی. شاہ جی ویسے تحریک انصاف نے مخالف جماعتوں میں ڈنٹ تو ڈالا ہے. ابے ڈنٹ نہیں, ڈنٹ نہ کہیے اسے, ڈنٹ نہ کہیے اسے. یہ مگورا ہے, مگورا جو بنیان میں پڑ جاتا ہے. مگورا, اور مگورا وہ چیز ہوتی ہے جو چھوٹا نہیں ہوتا, بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, اور پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ بنیان نہیں رہتی, صرف مگورا رہ جاتا ہے. تحریک انصاف کی اتنی مقبولیت, اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس کیسے ہوئی ہیں؟ بھائی یہ شاہ محمود نے تحریک انصاف میں ایک نئی روح پھونک دی ہے. جیسے غریب آدمی 3 منٹی سگرٹ نہیں پھونک دیتا. نہیں شاہ جی ویسے آپ کے آنے سے تحریک انصاف والوں کو بہت زیادہ حوصلہ اور تقویت ملی ہے, لیکن مسائل بھی کئی کھڑے ہو گئے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ وزیر اعظم کون ہوگا. ارے بھائی, میں آج آپ کی وساطت سے اپنے چاہنے والوں کو, تحریک انصاف کے کارکنوں کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس پہ ہمارا بھائی کوئی جھگڑا نہیں. جو پارٹی فیصلہ کرے گی وہ ہم سب کو قبول ہوگا, اور اگر بات ٹاس تک پہنچ گئی تو فابیا, اچھا اگر ہیڈ آیا تو ہم وزیر اعظم بن جائیں گے, اور اگر ٹیل آئی تو شاہ محمود وزیر اعظم بن جائے گا. تو عمران خان صاحب کہاں گئے؟ وہ بھی ادھر ہی ہیں, فکر نہ کیجئے. اگر سکہ کھڑا ہو گیا تو وزیر اعظم عمران خان ہوں گے. ڈونٹ لاف, ڈونٹ لاف. ایک ڈیموکریٹک آپشن اور بھی ہے. وہ کیا؟ وہی اکڑ دکڑ پمبے پو 80 90 پورا 100. تو جس پہ 100 آئے گا, جس پہ 100 پورا ہوگا, وہ بن جائے وزیر اعظم. ہمیں کیا. اچھا چلے, اگر عمران خان صاحب سیکریفائز کر بھی دیتے ہیں تو پھر آپ میں اور جاوید ہاشمی صاحب میں ٹائی ہے, پھر کون وزیر اعظم دونوں میں سے بنے گا؟ دونوں ہی مشہور, دونوں ہی ملتان سے. تو بھائی ملتان کا تو سوہن حلوہ بھی مشہور ہے, اسے وزیر اعظم بنا دیجئے. ذرا سوچئے کتنا برا لگے گا کوئی جا کے کہے گا کہ 2 ڈبے وزیر اعظم دینا. اور پھر اس سے بھی زیادہ برا یہ لگے گا کہ وہ آگے سے کہے کہ وزیر اعظم بک گیا ہے. اور یہ یاد رکھیے, تحریک انصاف نہ بکنے والوں کی جماعت ہے اور نہ جھکنے والوں کی جماعت ہے. شاہ محمود کا سر کٹ تو سکتا ہے, جھک نہیں سکتا. شاہ محمود جھکتا نہیں. شاہ محمود کے تو گٹے پہ خارش ہو تو شاہ محمود جھکتا نہیں. دوسرے پاؤں کی ایڑی اس گٹے پہ رگڑ لیتا ہے. اور یہ نہ جھکنے والی عادت شاہ محمود کی بچپن سے ہے. لڑکپن میں جب میں بالکل لڑکا تھا, شاہ محمود کی 98 زمین پر گر گئی. شاہ محمود نے جھک کے 98 اٹھانی گوارا نہیں کی. حالانکہ میں جھک سکتا تھا, میری ملکیت تھی, میری 98 تھی, میرا حق بنتا تھا میں اسے اٹھاؤں, مگر جھکنا شاہ محمود کی سرشت میں نہیں ہے. شاہ محمود نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک شخص سے کہا کہ بھائی صاحب یہ آپ کی 98 گر گئی ہے. اس شخص نے جب جھک کے 98 اٹھائی اور سیدھا ہوا تو شاہ محمود نے اسے پکڑ لیا, نکال میری 98.
ناظرین آپ دیکھ رہے تھے آج کا حسب حال. خوش رہے، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.